الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب المؤمن من البخل إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. میرا واجب الاحترام اساتذہ کرام اور مہمان کرام اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو بڑو فضل دے کرم میں جس رب کائنات نے آج اپنا اس پاک کار میں ہم سب نے جمع ان کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ مارو جمع اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرماوے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمان کرم پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے امت میں پیدا کیا، اور لاکھوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے ذات مبارک جنہوں نے اس دین مبین واسطے اتنی تکلیفوں کو سامنا کیو، اتنی پریشانیوں کو سامنا کیو، پھر جا گئی دین مبین ہم لوگوں تک پہنچو۔ اس کے باوجود ہم لوگوں نے اس دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے یہ دین مفت ملک ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا بخیل ہونے واسطے یا گل کافی ہے کہ جس وقت اس کے سامنے میرا ذکر آوے پھر بھی وہ میرا درود نہیں بھیجتو، یعنی کہ ایک مومن کا بخیل ہونے کی انتہا یہ ہے کہ جس وقت اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام مبارک آوے پھر بھی وہ اپنی غفلت میں ڈوبے ہو رہا ہے، پھر بھی اپنی دنیاوی کاروبار میں ڈوبے ہو رہا ہے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک درود سلام نہیں بھیجتو۔ اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، جتنا احسانات اس امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئی، اتنا احسانات اس امت پر کسی شخص کا نہیں ہو سکتا، خاص طور ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نوازی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس غم دے اس فکر میں گزر گئی کہ کس طریقہ کا نالے اپنی امت نہ جہنم کا عذاب تے بچائے جائے۔ وہ دن رات اپنی امت کی مغفرت کی بارے میں دعا اللہ تعالیٰ کا کری ہوئی تھا، فرماوی تھا اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرماؤ، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرماؤ، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرماؤ۔ اور اس کے باوجود آج اگر اپنا اس معاشرہ میں نظر سٹا، ہم طرح طرح کا گناہ کرا، طرح طرح کی برائیاں میں مبتلا ہوئیاں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریق نہ بھول گیا ہوئیاں۔ ذرا غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک پر کہ گزرتی ہوگا کہ جس وقت وہ اپنا اس امت کا حال نہ دیکھتا ہوگا۔ میرے دوستو، وہ دن رات اپنی امت کی مغفرت دعا کری ہوئی تھا، وہ دن رات اپنی امت کا غم دے فکر میں ڈوبا رہی تھا۔ میرے دوستو، غم دے فکر اس گل کو نہیں تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولانا مال و دولت میں کمی ہوا لگوی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولانا تجارت میں نقصان ہوا لگوی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا کسی دنیاوی کاروبار میں کاٹو ہوا لگوی۔
میرے دوستو غم دے فکر اس گل کو نہیں تو بلکہ غم دے فکر اس گل کو تو کہ کس طریقہ کا نال اپنی امت نہ جہنم کا عذاب تے بچائے جائے تاکہ انہیں نہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماوی کہ میری مثال اس طریقہ کا نال ہے کہ ایک شخص آگ بھاڑا ہے، اتنی تیز آگ بھاڑا ہے کہ اٹھو کوئی پرندہ آن کے اس میں ٹہانی کوشش کرے، وہ شخص اس پرندہ نہ دور نہ ساوے، وہ پرندہ پھر آوے پھر ٹہانی کوشش کرے، وہ شخص اس پرندہ نہ دور نہ ساوے تاکہ وہ اس آگ میں ٹہ گیا سڑ نہ جائے، تاکہ وہ اس آگ میں ٹہ ختم نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماوی کہ میری مثال بھی سے شخص کی طرح ہے، میں بھی اپنی امت نہ بار بار اس جہنم کا عذاب سے بچانے کی کوشش کروں، بار بار پکڑ کے اپنی امت نہ بچانے کی کوشش کروں تاکہ وہ اس جہنم کی آگ میں ٹہ گئے سڑ نہ جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس غم دے فکر میں گزر گئی کہ کس طریقہ کا نالے اپنی امت نہ جہنم کا عذاب سے بچائے جائے۔ کیا یہ امت ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور درود نہیں بھیج سکتا؟ کیا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام مبارک آئے ایک مومن کے سامنے، کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھی درود شریف نہیں بھیج سکتا؟ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود کو فائدہ تو پہنچائی، مگر جڑا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود دے سلام بھیجے اس شخص نے اس کو فائدہ پہنچے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں درود شریف بھیجن والا کا بارہ میں ایک عجیب انداز میں فرماوا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور درود بھیجی، اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور درود دے سلام بھیجو۔ میرے دوستو اس آیت مبارک میں شروع میں یوں نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور درود دے سلام بھیجو، بلکہ یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور درود بھیجی۔ میرے دوستو اس آیت مبارک میں دو اللہ کا اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلی گل یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تھارا درود شریف بھیجن کو ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تھارا درود بھیجن سے پہلے ہی درود بھیجی۔ اگر تم بھی اپنی بھلائی چاہوی، اگر تم بھی اپنی خیر خواہ چاہوی، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات مبارک پر درود سلام بھیجو۔ دوئی گل یہ ہے کہ جڑے درود شریف کو عمل ہے اس کی شان نرالی ہے، اس طرح کو کوئی عمل نہیں ہے جس عمل میں بندہ کا نال اللہ تعالیٰ بھی شریک ہوئے۔ میرے دوستو جڑے درود شریف کو عمل ہے اس کی شان نرالی ہے۔ مثال کے طور پر نماز بندوں پڑھا مگر اللہ تعالیٰ نہیں پڑھتو، روزہ بندوں رکھا مگر اللہ تعالیٰ نہیں رکھتو، اسی طریقہ زکوٰۃ حج وغیرہ جتنی بھی عبادت ہم مسلمانوں پر فرض کی گئی تمام عبادت خود بندوں کرے مگر اللہ تعالیٰ ادا نہیں کرتو، مگر درود شریف کی جو عمل ہے اس میں خود اللہ تعالیٰ بھی بندہ کا نال شریک ہوئے۔ میرے دوستو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بستی میں چلنگ گیا، یعنی کہ ایک کھجوروں کا باغ میں پہنچتا ہی جا کر سجدہ میں ٹہل جی۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کا انتظار میں بیٹھ جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سجدہ جو فارغ ہوئی پھر ہم گل کرا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ اتنا لمبا ہوا ہے کہ وہ صحابی بہت دیر تک دیکھتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سجدہ جو فارغ ہوئی وہ صحابی فرماوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وجہ ہوئی تم نے آج اتنا لمبا سجدہ کیو، اس سے پہلے کدے نہیں اس طرح کو منظر پیش آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماوی
کہ جبریل علیہ السلام اور آیا بھی تھا، انہوں نے جس وقت بھی نے یہ خوشخبری دیا، یہ انعام سنایا کہ حضور جس وقت اللہ تعالیٰ فرماوی جس وقت ایک بندو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت عطا فرماوے، اور جس وقت جڑو بندو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سلام بھیجے اس پر اللہ تعالیٰ خود سلام بھیجے۔ اس سے خوشخبری دے، اس سے انعام کا شکر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیو۔ میرے دوستو، ہم نے پتہ کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام مبارک آوے، کم سے کم ایک بار درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجا، کیونکہ انہوں کا بہت احسانات تھی اس امت پر۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔